بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب ترجمہ نہج البلاغہ جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین قبلہ صاحب ہیں، ہم یہ کتاب پڑھتے ہوئے الحمدللہ پچھلی آڈیو نمبر 61 میں ہم نے خطبات مکمل کر لیے تھے اور اللہ کے فضل سے یہ پارٹ نمبر 62 ہے، اور ہم یہاں پر جس نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس صفحہ نمبر ہے 635 جس کے اوپر لکھا ہوا ہے نہج البلاغہ جلد سوم، اور اس کے بعد پیج نمبر 636 پر، یہ تو 635 پہ تو بڑا لکھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا نہج البلاغہ جلد سوم، اور 636 کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد عربی کا جو پیراگراف ہے جس کے نیچے اردو میں لکھا ہے جو کہ میں پڑھنے جا رہی ہوں، لکھا ہے باب تحریرات۔ اس میں مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے وہ خطوط اور تحریریں درج ہیں جو آپ نے اپنے مخالفین اور اپنے قلمرو کے مختلف شہروں کے حاکموں کے نام بھیجی ہیں، اور اس میں کارندوں کے نام جو حکومت کے پروانے اور اپنے صاحبزادوں اور ساتھیوں کے نام جو وصیت نامے لکھے ہیں یا ہدایتیں کی ہیں ان کا انتخاب بھی درج ہے، اگرچہ حضرت کا تمام کلام انتخاب میں آنے کے لائق ہے۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں، اگرچہ حضرت کا تمام کلام انتخاب میں آنے کے لائق ہے یہاں پر، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ اپنے صاحبزادوں اور ساتھیوں کے نام جو وصیت نامے لکھے ہیں یا ہدایتیں کی ہیں ان کا انتخاب بھی درج ہے۔ جی انتخاب، حالانکہ اس کے آگے لکھا ہے کہ ان کا تمام کلام انتخاب میں آنے کے لائق ہے۔ اب اس کے بعد ساتھ ہی شروع ہو گئے ہیں جو کہ مکتوب ہیں، جن کی تعداد ہم نے آپ کو جب شروع کیا تھا اس سفر کا، اس کتاب کی ریڈنگ کا ہم نے آغاز کیا تھا تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا۔ آئیے اب ہم مکتوب نمبر 1 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے جو کہ مدینے سے بصرے کی جانب روانہ ہوتے ہوئے اہل کوفہ کے نام تحریر فرمائی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اچھا یہاں پہ یہ لکھا تھا نا کہ یہ تحریر فرمایا، یہاں پر جہاں ہم نے آغاز کیا کہ لکھا ہے کہ جو مدینے سے بصرے کی جانب روانہ ہوتے ہوئے، اس کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے، تو ہم مکتوب پڑھنے سے پہلے آئیے تفصیل پڑھ لیتے ہیں کیونکہ بالکل آغاز میں ہے نا، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ابن سمیم، ابن سے یہ میم سیم ہونا چاہیے، نے تحریر کیا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام طلحہ و زبیر کی شورش انگیزیوں کی خبر سن کر بصرے کی جانب روانہ ہوئے تو مقام ماء العذیب میم الف حمزہ اور الف لام عین زے یہ بے سے امام حسن علیہ السلام اور عمار یاسر کے ہاتھ یہ خط اہل کوفہ کے نام بھیجا، اور ابن ابی الحدید نے یہ روایت لکھی ہے کہ جب حضرت نے ربضہ میں منزل کی تو محمد ابن جعفر اور محمد ابن ابی بکر کے ذریعے سے روانہ کیا۔ حضرت علیہ السلام نے اس مکتوب میں واضح طور سے اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ حضرت عثمان کا قتل ام المومنین اور طلحہ و زبیر کی کوششوں کا نتیجہ تھا، اور وہی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، اور حضرت عائشہ تو اپنے حدود کار کا لحاظ کیے بغیر عام اجتماعات میں ان کی بے عنوانیوں کو بے نقاب کر کے ان کے قتل کا حکم دیا کرتی تھی۔ چنانچہ شیخ محمد عبدہ نے تحریر کیا ہے کہ اب یہ جو تحریر کیا ہے اس کا ترجمہ میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ ترجمہ: حضرت عائشہ نے جبکہ حضرت عثمان ممبر پر تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں اور قمیص نکالی اور ان سے کہا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں اور ان کی قمیص ہے، ابھی یہ چیزیں پرانی بھی نہیں ہوئیں کہ تم نے ان کے دین کو بدل دیا اور سنت کو مسخ کر دیا۔ پیج نمبر 638 پہ ہیں ہم۔ مسخ کر دیا، پھر دونوں میں بہت زیادہ تلخ کلامی ہوئی اور حضرت عائشہ نے کہا کہ اس نااصل نون عین سے لام کو قتل کر ڈالو۔ حضرت عائشہ انہیں ایک مشہور آدمی سے تشبیہ دیتے ہوئے نااصل کہا کرتی تھیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے اس کا حوالے میں کہ نہج البلاغہ مطبوعہ مصر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 3، جو یہ میں نے عربی میں پڑھ کے سنایا ہے اور ابھی ہم حاشیے ہی میں پڑھ رہے ہیں۔ آگے لکھا ہے کہ لوگ حضرت عثمان کے ہاتھوں نالاں تو تھے
تھے ہی ان باتوں سے ان کی ہمت بندی اور انہوں نے ان کو محاصرے میں لے لیا تاکہ وہ اپنی روش میں ترمیم کریں یا خلافت سے کنارہ کش ہو جائیں، اور ان حالات میں یہ قوی اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے ان دو میں سے ایک بات تسلیم نہ کی تو قتل کر دیے جائیں گے، اور یہ سب کچھ حضرت عائشہ کی نظروں کے سامنے تھا، مگر انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور انہیں محاصرے میں چھوڑ کر مکہ جانے کا تہیہ کر لیا۔ حالانکہ اس موقع پر مروان اور عتاب ابن اسید نے ان سے کہا بھی کہ اگر آپ اپنا سفر ملتوی کر دیں تو ممکن ہے کہ ان کی جان بچ جائے اور یہ ہجوم چھٹ جائے، مگر آپ نے فرمایا کہ میں نے حج کا مصمم ارادہ کر لیا ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا، جس پر مروان نے بطور تمثیل یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: قیس نے میرے خلاف شہروں میں آگ لگائی اور جب وہ شعلہ در ہوئے تو دامن بچا کر چلتا ہوا۔ یہ میں نے اس شعر کا ترجمہ پڑھ دیا۔ اس کے آگے لکھا ہے اسی طرح طلحہ و زبیر کے غصے کا پارا بھی ان کے خلاف چڑھا رہتا تھا اور وہ اس آگ کو بھڑکانے اور مخالفت کو ہوا دینے میں پیش رہتے تھے اور اس لحاظ سے بڑی حد تک قتل عثمان میں شریک اور ان کے خون کے ذمہ دار تھے، اور دوسرے لوگ بھی ان کو اسی حیثیت سے جانتے اور انہی کو قاتل ٹھہراتے تھے، اور ان کے ہوا خواہ بھی صفائی پیش کرنے سے قاصر رہتے تھے۔ چنانچہ ابن قتیبہ تھے یہ بے تحریر کرتے ہیں کہ جب مقام اوتاس الف واو توئے الف سین اوتاس میں حضرت عائشہ سے مغیرہ ابن شیبہ کی ملاقات ہوئی تو اس نے آپ سے دریافت کیا۔ اب یہ جو دریافت کیا ہے یہ کتاب الامامت و السیاست صفحہ نمبر 55 کا میں لکھی ہوئی عربی، جس کا ترجمہ ہم بھی ساتھ لکھا ہے جو میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے اے ام المومنین، کہاں کا ارادہ ہے؟ سوالیہ نشان۔ فرمایا بصرے کا۔ کہا کہ وہاں کیا کام ہے؟ فرمایا خون عثمان کا قصاص لینا ہے۔ اس نے کہا کہ عثمان کے قاتل تو آپ کے ہمراہ ہیں۔ پھر مروان کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں بھی بصرے جا رہا ہوں۔ کہا کس مقصد کے لیے؟ کہا کہ عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینا ہے۔ اس نے کہا کہ عثمان کے قاتل تو تمہارے ساتھ ہیں اور انہی طلحہ اور زبیر نے تو انہیں قتل کیا تھا۔ پیج نمبر 639۔ بہر صورت جب یہ قاتلین عثمان کی جماعت امیر المومنین علیہ السلام کو مورد الزام ٹھہرا کر بصرے میں ہنگامہ آرائی کے لیے پہنچ گئی تو امیر المومنین علیہ السلام بھی اس فتنے کو دبانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اہل کوفہ کو تعاون حاصل کرنے کے لیے یہ خط انہیں لکھا، جس پر وہاں کے جاں بازوں اور جانثاروں کی ایک کثیر جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور آپ کی فوج میں آ کر شامل ہو گئی اور پوری ہمت و جمعوردی سے دشمن کا مقابلہ کیا، جس کا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اعتراف کیا۔ چنانچہ اس کے بعد کا مکتوب اسی اعتراف حقیقت کے سلسلے میں ہے۔ تو آئیے سامعین سب سے پہلے ہم مکتوب نمبر 1 کو پڑھ لیتے ہیں، جس کی تفصیل ہم نے جان لی اور اس کے بعد پھر آگے کے مکتوب پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ خدا کے بندے علی امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے اہل کوفہ کے نام جو مددگاروں میں سربراوردہ اور قوم عرب میں بلند نام ہے، میں عثمان کے معاملے سے تمہیں اس طرح آگاہ کیے دیتا ہوں کہ سننے اور دیکھنے میں کوئی فرق نہ رہے۔ لوگوں نے ان پر اعتراضات کیے تو مہاجرین میں سے ایک میں ایسا تھا جو زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا تھا کہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو اور شکوہ و شکایت بہت کم کرتا تھا۔ البتہ ان کے بارے میں طلحہ و زبیر کی ہلکی سے ہلکی رفتار بھی تند و تیز تھی اور نرم سے نرم آواز بھی سختی و درشتی لیے ہوئے تھی، اور ان پر عائشہ کو بھی بے تحاشا غصہ تھا۔ چنانچہ ایک گروہ آمادہ ہو گیا اور اس نے انہیں قتل کر دیا اور لوگوں نے میری بیعت کر لی، اس طرح کہ نہ ان پر کوئی زبردستی تھی اور نہ انہیں مجبور کیا گیا تھا، بلکہ انہوں نے رغبت و اختیار سے ایسا کیا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دارالہجرت یعنی مدینہ اپنے رہنے والوں سے خالی ہو گیا ہے اور اس کے باشندوں کے قدم وہاں سے اکھڑ چکے ہیں اور وہ
دیگ کی طرح ابل رہا ہے اور فتنے کی چکی چلنے لگی ہے، لہٰذا اپنے امیر کی طرف تیزی سے بڑھو اور اپنے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے جلدی سے نکل کھڑے ہو۔ یہاں پر مکتوب نمبر 1 ختم ہو گیا۔ حاشیے میں تفصیلات بھی ہم نے جان لی تھیں، اور اب ہم مکتوب نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو فتح بصرہ کے بعد اہل کوفہ کی طرف تحریر فرمایا۔ یہ صرف ایک پیراگراف ہے، میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے خدا تم شہر والوں کو تمہارے نبی کیے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے بہتر وہ جزا دے جو اطاعت شاروں اور اپنی نعمت پر شکر گزاروں کو وہ دیتا ہے۔ تم نے ہماری آواز سنی اور اطاعت کے لیے آمادہ ہو گئے، اور تمہیں پکارا گیا تو تم لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ یہاں پر مکتوب نمبر 2 مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے آگے نیچے لکھا ہے دستاویز نمبر 3 لکھا ہے کہ جو آپ نے شریح ابن حارث قاضی کوفے کے لیے تحریر فرمائی۔ آئیے پڑھتے ہیں یہ دستاویز کیا ہے۔ مولا کی تحریر لکھا ہے کہ روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے قاضی شریح ابن حارث نے آپ کے دور خلافت میں ایک مکان 80 دینار کو خرید کیا۔ حضرت علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہیں بلوا بھیجا اور فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم نے ایک مکان 80 دینار کو خرید کیا ہے اور دستاویز بھی تحریر کی ہے اور اس پر گواہوں کی گواہی بھی ڈلوائی ہے۔ شریح نے کہا کہ جی ہاں یا امیر المومنین ایسا ہوا تو ہے۔ راوی کہتا ہے اس پر حضرت علیہ السلام نے انہیں غصے کی نظر سے دیکھا اور فرمایا کہ دیکھو بہت جلد ہی وہ ملک الموت تمہارے پاس آ جائے گا جو نہ تمہاری دستاویز دیکھے گا اور نہ تم سے گواہوں کو پوچھے گا، اور وہ تمہارا بوریا بستر بندھوا کر یہاں سے نکال باہر کرے گا اور قبر میں اکیلا چھوڑ دے گا۔ اے شریح دیکھو ایسا تو نہیں کہ تم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو یا حرام کی کمائی سے قیمت ادا کی ہو؟ اگر ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ دیکھو اس کی خریداری کے وقت تم میرے پاس آئے ہوتے تو میں اس وقت تمہارے لیے ایک ایسی دستاویز لکھ دیتا کہ تم 1 درہم بلکہ اس سے کم کو بھی اس گھر کے خریدنے کو تیار نہ ہوتے، اور وہ دستاویز یہ ہے۔ اب میں وہ دستاویز پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ یہ وہ ہے جو ایک ذلیل بندے نے ایک ایسے بندے سے کہ جو سفر آخرت کے لیے پا در رکاب ہے خرید کیا ہے، ایک ایسا گھر کہ جو دنیائے پر فریب میں مرنے والوں کے محلے اور ہلاک ہونے والوں کے خطے میں واقع ہے، جس کے حدود اربع یہ ہیں: پہلی حد آفتوں کے اسباب سے متصل ہے، دوسری حد مصیبتوں کے اسباب سے ملی ہوئی ہے، اور تیسری حد ہلاک کرنے والی نفسانی خواہشوں تک پہنچتی ہے، اور چوتھی حد گمراہ کرنے والے شیطان سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی حد میں اس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس فریب خوردہ امید و آرزو نے اس شخص سے کہ جسے موت دھکیل رہی ہے اس گھر کو خریدا ہے، اس قیمت پر کہ اس نے قناعت کی عزت سے ہاتھ اٹھایا، پیج 641، عزت سے ہاتھ اٹھایا اور طلب و خواہش کی ذلت میں جا پڑا۔ اب اگر اس سودے میں خریدار کو کوئی نقصان پہنچے تو بادشاہوں کے جسم کو تہوبالا کرنے والے، گردن کشوں کی جان لینے والے، اور کسریٰ و قیصر اور گردن کشوں کی جان لینے والے۔ اچھا یہاں پہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ کسریٰ قیصر، تو اس کے بارے میں حاشیے میں پڑھنے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے، وہ پھر ہم یہ جیسے ہی دستاویز ختم ہوتی ہے تو حاشیے میں پڑھ لیں گے۔ میں دوبارہ دستاویز کی طرف آ گئی ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جسم کو تہوبالا کرنے والے، گردن کشوں کی جان لینے والے، اور کسریٰ قیصر اور تبع و حمیر تے بے عین و ہے میم یہ رے، ایسے فرما رواؤں کی سلطنتیں الٹ دینے والے اور بال سمیٹ کر اسے بڑھانے اونچے اونچے محل بنانے، سنوارنے، انہیں فرش فروش سے سجانے اور اولاد کے خیال سے ذخیرے فراہم کرنے اور جاگیریں بنانے والوں سے سب کچھ چھین لینے والے کے ذمے ہے کہ وہ ان سب کو لے جا کر حساب و کتاب کے موقف اور عذاب و ثواب کے محل میں کھڑا کرے،
اس وقت کہ جب حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ ہوگا اور باطل والے وہاں خسارے میں رہیں گے۔ گواہ شد اچھا یہ لکھا ہے گواہ شد برئیں عقل کہ جب خواہشوں کے بندھن سے الگ اور دنیا کی وابستگیوں سے آزاد ہو۔ یہاں پر یہ دستاویز ختم ہو گئی ہے، اور جہاں پہ لکھا تھا اس دستاویز میں کہ اور کسریٰ اور قیصر، تو اس کے بارے میں حاشیے میں پڑھنا تھا۔ اب آگے ہم حاشیے میں پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے کسریٰ خسرو کا معرب میم عین ر ب ہے، جس کے معنی اس بادشاہ کے ہوتے ہیں جس کا دائرۂ مملکت وسیع ہو۔ یہ سلاطین عجم کا لقب تھا، اور قیصر شاہان و روم کا لقب ہے، جو رومی زبان میں اس بچے کے لیے بولا جاتا ہے جس کی ماں جننے سے پہلے مر جائے اور اس کا پیٹ چیر کر بچے کو نکالا جائے۔ چونکہ شاہان روم میں افسطوس الف ف سین توئے واو سین اسی طرح پیدا ہوا تھا۔ یہ نام ہے سامعین افسطوس، کیونکہ لکھا ہے کہ چونکہ شاہان روم میں افسطوس اسی طرح پیدا ہوا تھا، اس وجہ سے اس نام سے مشہور ہو گیا، اور پھر وہاں کے ہر بادشاہ کے لیے اس نے لقب کی صورت اختیار کر لی۔ اگلا پیراگراف ہے حمیر یمن ہے میم یہ رے یہ میم نون۔ حمیر یمن کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ اس حکومت کا بانی حمیر ابن صبا تھا، جس نے یمن میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سامعین جب ہم یہ دستاویز پڑھ رہے تھے تو اس میں جب ہمیں حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا تھا تو وہ جملہ پھر دہراتی ہوں۔ اس میں لکھا تھا کہ اور کسریٰ قیصر اور تبا و حمیر ایسے فرما رواؤں کی سلطنتیں۔ تو اب جب ہم حاشیے میں پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کسریٰ کا پڑھا، پھر قیصر، اب تبا اور حمیر کا پڑھ رہے ہیں۔ میں دوبارہ سے یہاں سے پڑھتی ہوں تاکہ ہمارا وہ سلسلہ جڑ جائے۔ حمیر یمن کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ اس حکومت کا بانی حمیر ابن صبا تھا، جس نے یمن میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کی اولاد نسلاً بعد نسل تخت و تاج کی وارث ہوتی رہی۔ لیکن کچھ عرصے بعد اکسومی حبشیوں نے یمن پر حملہ کر کے حکومت ان کے ہاتھ سے چھین لی، مگر انہوں نے محکومیت اور ذلت کی زندگی گوارا نہ کی، اور اپنی منتشر و پراگندہ قوتوں کو یکجا کر کے اکسومیوں الف کاف سے واو میم یہ واو نون غنہ پر حملہ کر دیا، اور انہیں شکست دے کر دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا، اور یمن کے ساتھ حضر موت ہے زواد رے میم واو تے اور قوما حبشہ اور حجاز پر بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ پیج 642 حکومت قائم کر لی۔ یہ سلاطین حمیر کا دوسرا دور تھا، جس میں پہلا بادشاہ حارث الرائش تھا، جو تبع تیبعین کے لقب سے تخت حکومت پر بیٹھا، اور پھر بعد کے سلاطین اسی لقب سے پکارے جانے لگے۔ تبع کے معنی سامی زبان سین الف میم چھوٹی ہے، سامی زبان میں مطبوع میم تے بے واو عین و سردار کے ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ حبشی زبان کے لفظ ہیں جس کے معنی صاحب تسلط و اقتدار کے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اگلا ہم پہنچ گئے ہیں مکتوب نمبر 4 کی طرف۔ اس پہ لکھا ہے اوپر کہ یہ ایک سالار لشکر کے نام۔ لکھا ہے اگر وہ اطاعت کی چھاؤں میں پلٹ آئیں تو یہ تو ہم چاہتے ہی ہیں، اور اگر ان کی تانیں تے الف نون یہ نون غنہ بس بغاوت اور نافرمانی ہی پر ٹوٹیں تو تم فرما برداروں کو لے کر نافرمانوں کی طرف اٹھ کھڑے ہو، اور جو تمہارا ہم نوا ہو کر تمہارے ساتھ ہے اس کے ہوتے ہوئے منہ موڑنے والوں پر کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ جو بد دلی کے ساتھ ہو اس کا نہ ہونے سے بہتر ہے، اور اس کا بیٹھے رہنا اس کے اٹھ کھڑے ہونے سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ مکتوب 4 تو مکمل ہو گیا، لیکن حاشیے میں اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ لکھا ہے کہ جب عامل بصرہ عثمان ابن حنیف نے امیر المومنین علیہ السلام کو طلحہ و زبیر کے بصرہ پہنچنے کی اطلاع دی اور ان کے عزائم سے آگاہ کیا، تو حضرت نے یہ خط ان کے نام تحریر کیا، جس میں انہیں یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اگر دشمن لڑائی پر اتر آئے تو وہ اس کے مقابلے کے لیے ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہ لیں کہ جو ایک طرف حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر کی شخصیت سے متاثر ہوں اور دوسری طرف کہنے سننے سے ان کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو گئے ہوں، کیونکہ
ایسے لوگوں سے جم کر لڑنے کی توقع نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایسے لوگ اگر موجود رہے تو دوسروں کو بھی بد دل بنانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دینا ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو یوں ہم نے مکتوب 4 اور اس حاشیے میں اس کی تفصیلات پڑھ لیں، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب نمبر 5۔ اس مکتوب کے آغاز میں ہی جہاں پہ لکھا ہے کہ اشعث ابن قیس والی آذربائیجان کے نام، اور ساتھ ہی آغاز ہوا ہے کہ یہ عہدہ تمہارے لیے کوئی آزوقہ نہیں ہے۔ تو اس جملے کے ساتھ ہی ہمیں حاشیے میں آغاز میں ہی پڑھنا ہے۔ آئیے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام جنگ جمل سے فارغ ہوئے تو اشعث ابن قیس کو، کہ جو حضرت عثمان کے زمانے سے آذربائیجان کا عامل چلا آ رہا تھا، تحریر فرمایا کہ وہ اپنے صوبے کا مال خراج و صدقات روانہ کرے، مگر چونکہ اسے اپنا عہدہ و منصب خطرے میں نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ حضرت عثمان کے دوسرے اعمال کی طرح اس مال کو ہضم کر جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس خط کے پہنچنے کے بعد اس نے اپنے مخصوصین کو بلایا اور ان سے اس خط کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ مال مجھ سے چھین نہ لیا جائے، لہٰذا میرا ارادہ ہے کہ میں معاویہ کے پاس چلا جاؤں، جس پر ان لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے باعث ننگ و عار ہے کہ اپنے قوم قبیلے کو چھوڑ کر معاویہ کے دامن میں پناہ لو۔ چنانچہ ان لوگوں کے کہنے سننے سے اس نے جانے کا ارادہ تو ملتوی کر دیا، مگر اس مال کے دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ جب حضرت کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اسے کوفہ طلب کرنے کے لیے حجر ابن عدی کندی کو روانہ کیا، جو اسے سمجھا بجھا کر کوفہ لے آئے۔ یہاں پہنچنے پر اس کا سامان دیکھا گیا تو اس میں 4 لاکھ درہم پائے گئے، جس میں سے 30,000 حضرت نے اسے دے دیے اور بقیہ بیت المال میں داخل کر دیے۔ یہ حاشیے میں ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم اس مکتوب نمبر 5 کو مکمل پڑھنے لگے ہیں۔ لکھا ہے اشعث ابن قیس والی آذربائیجان کے نام کہ یہ عہدہ تمہارے لیے کوئی آذوقہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری گردن میں ایک امانت کا پھندا ہے۔ پیج 643 پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ وہ تمہاری گردن میں ایک امانت کا پھندا ہے اور تم اپنے حکمران بالا کی طرف سے حفاظت پر مامور ہو۔ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ رعیت کے معاملے میں جو چاہو کر گزرو۔ خبردار، کسی مضبوط دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں ہاتھ نہ ڈالا کرو۔ تمہارے ہاتھوں میں خدائے بزرگ و برتر کے اموال میں سے ایک مال ہے، اور تم اس وقت تک اس کے خزانچی ہو جب تک تم میرے حوالے نہ کر دو۔ بہرحال میں غالباً تمہارے لیے برا حکمران تو نہیں ہوں، والسلام۔ اور یہاں پر مکتوب نمبر 5 ختم ہو گیا، اور اب ہم پڑھیں گے مکتوب نمبر 6۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے نام۔ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں۔ پیج 644۔ پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بروقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں۔ اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے۔ وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا و خوشنودی سمجھی جائے گی۔ اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ اے معاویہ، میری جان کی قسم، اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگو، والسلام۔ اور یہاں پر مکتوب نمبر 6 مکمل ہو گیا، اور حاشیے میں اس کے بارے میں جو معلومات ہم نے پڑھنی ہیں آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر تمام اہل مدینہ نے بالاتفاق بیعت کر لی تو معاویہ نے اپنے اقتدار کو خطرے میں محسوس کرتے ہوئے بیعت سے انکار کر دیا، اور آپ کی خلافت کی صحت کو محل نظر قرار دینے کے لیے یہ عذر تراشا کہ یہ عمومی انتخاب سے قرار نہیں پائی، لہٰذا اس انتخاب کو مسترد کر
کر کے دوبارہ انتخاب عام ہونا چاہیے۔ حالانکہ جس خلافت سے اصول انتخاب کی بنیاد پڑی وہ ایک ناگہانی صورتحال کا نتیجہ تھی جس میں عام افراد کی رائے دہندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسے عمومی اختیار کا نتیجہ کہا جا سکے۔ البتہ عوام پر اس کی پابندی عائد کر کے اسے فیصلہ جمہوریہ سے تعبیر کر لیا گیا، جس سے یہ اصول قرار پا گیا کہ جسے اکابر مدینہ منتخب کر لیں وہ تمام دنیا اسلام کا نمائندہ متصور ہوگا اور کسی کو اس میں چون چرا کی گنجائش نہ ہوگی، خواہ وہ انتخاب کے موقع پر موجود ہو یا موجود نہ ہو۔ بہر صورت اس اصول کے قرار پائے جانے کے بعد معاویہ کو یہ حق نہ پہنچتا تھا کہ وہ دوبارہ انتخاب کی تحریک یا بیعت سے انکار کرے، جبکہ وہ عملی طور پر ان خلافتوں کو صحیح تسلیم کر چکا تھا کہ جن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ وہ مدینے کے اہل حل و عقد نے طے کی تھیں۔ پیج 645 طے کی تھیں۔ چنانچہ جب اس نے اس انتخاب کو غلط قرار دیتے ہوئے بیعت سے انکار کیا تو امیر المومنین علیہ السلام نے اصول انتخاب کو اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس پر حجت تمام کی، اور یہ وہی طرز کلام ہے جسے فرض الباطل ما الخصم حتل تلزمہ حجت، حریف کے سامنے اس کے غلط مسلمات کو پیش کر کے اس پر حجت تمام کرنا سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ کسی مرحلے پر امیر المومنین علیہ السلام نے خلافت کی صحت کا معیار شورا اور رائے عامہ کو نہیں سمجھا، ورنہ جن خلافتوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مہاجرین و انصار کے اتفاق رائے سے قرار پائی تھیں، آپ اس رائے عامہ کو سند و حجت سمجھتے ہوئے ان کو صحیح و درست سمجھتے، مگر آپ کا دور اول ہی میں بیعت سے انکار کر دینا کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا، اس کی دلیل ہے کہ آپ ان ساختہ اصولوں کو خلافت کا معیار نہ سمجھتے تھے، اس لیے آپ ہر دور میں اپنے استحقاق خلافت کو پیش کرتے رہے کہ جو رسول اللہ سے قولاً و عملاً ثابت تھا، مگر معاویہ کے مقابلے میں اسے پیش کرنا سوال و جواب کا دروازہ کھول دینا تھا، اس لیے اسی کے مسلمات و معتقدات سے اسے قائل کرنا چاہا ہے تاکہ اس کے کس لیے تعویلات کے الجھاوے ڈالنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، ورنہ تو وہ تو یہ چاہتا ہی تھا کہ کسی طرح بات بڑھتی جائے تاکہ کسی موڑ پر اس کے متزلزل اقتدار کو سہارا مل جائے۔ یوں مکتوب نمبر 6 کی تفصیلات جو حاشیے میں تھیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں، اور اب ہم مکتوب نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے معاویہ ابن ابی سفیان کے نام، تمہارا بے جوڑ نصیحتوں کا پلندہ اور بنایا سنوارا ہوا خط میرے پاس آیا ہے، جسے اپنی گمراہی کی بنا پر تم نے لکھا اور اپنی بے عقلی کی وجہ سے بھیجا۔ یہ ایک ایسے شخص کا خط ہے کہ جسے نہ روشنی نصیب ہے نہ اسے سیدھی راہ دکھائے کہ اسے سیدھی راہ دکھائے، اور نہ کوئی رہبر ہے کہ اسے صحیح راستے پر ڈالے۔ جسے نفسانی خواہش نے پکارا تو وہ لبیک کہہ کر اٹھا، اور گمراہی نے اس کی رہبری کی تو وہ اس کے پیچھے ہو لیا، اور یا وہ گوئی کرتے ہوئے اول قول بکنے لگا اور بے راہ ہوتے ہوئے بھٹک گیا۔ اس مکتوب کا ایک حصہ یہ ہے، اب میں پڑھ رہی ہوں اگلا حصہ، کہ کیونکہ یہ بیعت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، نہ پھر اس میں نظر ثانی کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ پھر سے چناؤ ہو سکتا ہے۔ اس سے منحرف ہونے والا نظام اسلامی پر معترض قرار پاتا ہے اور غور و تأمل سے کام لینے والا منافق سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ مکتوب نمبر 7 مکمل ہو گیا، اور اب ہم مکتوب نمبر 8 پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیج ہے 646 پر ہم ہیں۔ لکھا ہے جب جریر ابن عبداللہ بجلی کو معاویہ کی طرف روانہ کیا اور انہیں پلٹنے میں تاخیر ہوئی تو انہیں تحریر فرمایا۔ اب تحریر میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ میرا خط ملتے ہی معاویہ کو 2 ٹوک فیصلے پر آمادہ کرو اور اسے کسی آخری اور قطعی رائے کا پابند بناؤ، اور 2 باتوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے پر مجبور کرو، کہ گھر سے بے گھر کر دینے والی جنگ یا رسوا کرنے والی صلح۔ اگر وہ جنگ کو اختیار کرے تو تمام تعلقات اور گفت و شنید ختم کر دو، اور اگر صلح چاہے تو
اس سے بیعت کر لے لو والسلام۔ مکتوب نمبر 8 یہاں پہ مکمل ہو گیا سامعین، اور اب ٹائم بھی تقریباً 30 منٹس ہوا چاہتے ہیں، اس لیے اس آڈیو پہ یہاں پہ اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم مکتوب نمبر 9 سے اپنی اس ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔